اور اہل البیت کے درمیان تعلق کس طرح کا تھا، کیونکہ پڑوسی ملک سے کچھ ہوائیں چلتی ہے تو نعروں کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری فضا بھی اس میں بہت شامل ہوتی ہے۔ تو چونکہ کچھ دنوں سے یہ باتیں نوجوانوں کی زبان پر آ رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، خاص طور پہ ان دونوں بزرگوں کے لیے، کہ ان کی طرف سے معاذ اللہ اہل البیت کے لیے کچھ صحیح رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اہل سنت کو یہ بھی دکھ کے دن دیکھنے تھے کہ ان ہستیوں کے بارے میں بھی کوئی سنی کہلا کر ایسی بات کرے گا، ہمیں دکھ ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ یہ بتاؤں کہ 14.5 صدیوں کے بعد ہی ساری تحقیق جو ہے وہ زمین پر نہیں اتر آئی، بڑے بڑے محققین گزرے ہیں، اور ان لوگوں کی اپنی تحقیق کیا ہے کہ صحابہ اور اہل البیت کے درمیان تعلقات کیسے تھے، ان کے ایک دوسرے کے حوالے سے خیالات کیسے تھے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، اور کل سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کربلا پڑھنا شروع کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم اہل البیت کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کریں، جن کے دل میں پیدا ہے اس کو مزید ہم مضبوط کریں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل البیت کی محبت ہونی چاہیے، لیکن عظمت صحابہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ فکر نہیں ہے تو انسان بڑے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہو کر جو باتیں آپ کے کان میں ڈالی گئی ہے گندگی، آپ بالکل اس کو ذہن سے نکال کر اور صاف دل ہو کر کے سنیے کہ صحابہ اور اہل البیت کے درمیان رشتے کتنے استوار تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یاد رکھنا کہ اگر کوئی بندہ ان بزرگوں کے ساتھ عداوت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو یہ بزرگوں کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ کسی بھی بزرگ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو بزرگوں سے نفرت کرے، عداوت کرے، ان کی توہین کرے، یہ وہ گناہ بے لذت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، حبیب آپ کے زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے، عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور حق پر قائم رہا اور صبر کی وصیت کی۔ یہ 4 صفات ہے جو کامیابی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے قاری تھے اور بڑے اچھے حافظ قرآن بھی تھے۔ پہلی مرتبہ فاروق اعظم نے جب جماعت کی شکل میں تراویح پر صحابہ کو جمع فرمایا تو انہی کو آگے کیا۔ ایک بار یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھائی ہے، سورۃ العصر کا معنی کیا ہے؟ اب حضور علیہ السلام، اس لیے کہ قرآن مقدس کی یہ شان ہے کہ قرآن شریف کے اتنے معنی ہے کہ انسان معنی بیان کرتے کرتے تھک جائے گا، لیکن اس کے معنی ختم نہیں ہو سکتے۔ بحر بے کراں ہے قرآن، بغیر کنارے کا سمندر ہے قرآن۔ جب سمندر کے متعلق لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے سمندر کے سارے خزانے نکال لیے، تو قرآن مقدس سے متعلق یہ دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کے سارے معنی نکال لیے؟ قرآن ہے، قرآن مقدس کی شان ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن جب بات کرتا ہے پھر اس کا اپنا انداز ہے، اور پھر
قرآن کے متعلق ایک اچھا عالم ربانی جب وہ بیان کرے تو پھر اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن جب صاحب قرآن خود قرآن کا معنی بیان کرے تو پھر بات کیا ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے۔ اب سورۃ العصر کی تفسیر ہو رہی ہے صاحب قرآن کی زبانی، فرمایا ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وعملوا الصالحات سے مراد عمر ابن خطاب کی ذات ہے، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد علی مرتضی مولائے کائنات کی ذات ہے۔ اس کا مطلب سورۃ العصر نے 4 یاروں کو سمجھا دیا کہ 4 یاروں کا ذکر اس شان سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ قرآن مقدس میں تقریباً 22 آیتیں کم و بیش سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ایسا بندہ گزرا ہے کہ جو محدث ہوا کرتا تھا، یعنی اس کی زبان پر کلام حق جاری ہوتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے، اللہ اکبر، کہ اس کی زبان پر فرمان خدا جاری ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں کہ فاروق اعظم نے جس الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا ہے، اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مقدس میں آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اور سیدنا عثمان ذو النورین تو وہ شان رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور مولا مشکل کشا تو پھر مولا مشکل کشا ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خم کے اندر غدیر خم میں ہاتھ اونچا کر کے انفرادی شان کے ساتھ اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ ارشاد فرمایا میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ یہ حضور علیہ السلام کے 4 یار ہیں۔